اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے پوری دنیا میں عید منائی گئی اور عید سے ایک دن پہلے یوم عرفہ بھی تھا، جس دن حاجی حضرات عرفہ کے میدان میں وقوف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں۔ بڑا ہی مبارک دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی کا آخری حج فرمایا ہے تو اسی عرفہ کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف کیا اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری سنائی گئی۔ اللہ رب العزت نے وہاں پر آیت نازل فرمائی، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری حج تھا، زندگی کے آخری ایام چل رہے تھے، اب دین کے مکمل ہونے کا وقت آ گیا تھا، لہٰذا اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج وہ دن ہے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، یعنی اب اس میں کوئی کمی نہیں رہی اور نہ اس میں اب کسی کو آپ کے بعد زیادتی کرنے کی اجازت ہے۔ یہ دین قیامت تک کے لیے مکمل کر دیا گیا اور میری نعمت میں نے تام کر دی، مکمل کر دی۔ یہ دین کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور آگے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اللہ رب العزت تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ کوئی بھی دین لے کر جاؤں گے، کوئی بھی شریعت لے کر جاؤں گے دین اسلام کے علاوہ، وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کے لیے ایک دستور اور ایک قانون عطا فرمایا ہے، جس کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ لیکن ہماری غلط فہمی کہہ لو یا ہماری کوتاہی کہہ لو، ہم دین اسلام کو صرف ایک ریلیجن، ایک دھرم سمجھتے ہیں، ایک مذہب سمجھتے ہیں، اس کے آگے کچھ نہیں سمجھتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ ہم دین اسلام کو صرف ایک مذہب کے طور پر لیتے ہیں، حالانکہ دوستو دین اسلام یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ دین اسلام زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ جیسے مثال دوں آپ کو، ایک شخص نے بڑی مہنگی گاڑی لی، بہت مہنگی گاڑی لی، اور مالدار شخص ہے، اس کا گیرج بھی ہے، وہ گاڑی لے کر اس نے اپنے گیرج میں کھڑی کر دی۔ گاڑی کا مقصد ہے چلانا، یہاں سے وہاں سفر کرنا۔ اس آدمی کو گاڑی لیے 10 سال ہو گئے، اس نے گاڑی ایک بار بھی نہیں چلائی، صرف اپنے گیرج کی زینت بنا کر رکھا، کبھی اس کو دیکھتا ہے کبھی دیکھتا بھی نہیں۔ آپ بتائیں دوستو، لوگ اسے کیا کہیں گے؟ جو شخص گاڑی لے 10 سال تک نہ چلائے اور کافی مہنگی گاڑی لے اور اس کا استعمال ہی نہ کرے، تو لوگ اسے کہیں گے بیوقوف ہے۔ اسی طرح دوستو دین اسلام یہ ہمارے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ صرف لے کر کے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلا کر دین اسلام پر نہ چلتے ہوئے ہم خوش ہو کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، تو دوستو یہ خوشی ہماری مکمل نہیں ہے۔ ہم کو دین اسلام کے مطابق چلنا ہوگا۔ اچھا، کیوں نہیں چل رہے ہم دین اسلام کے مطابق مکمل طور پر؟ کیونکہ ہم نے دین اسلام کو چلنے والی چیز ہی نہیں سمجھی۔ آج تک ہمارے ذہن میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ اللہ رب العزت نے جو طریقہ، جو قانون دیا ہے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں، آج تک ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ان تمام چیزوں پر ہم کو چلنا ہے۔ اس لیے دوستو ابھی بھی وقت ہے، کیونکہ جس چیز کو استعمال نہیں کیا جاتا وہ چیز کچھ دنوں کے بعد زندگی سے نکل بھی جاتی ہے اور پھر آدمی اس چیز کے اعتبار سے بڑے گھاٹے اور نقصان میں پڑ جاتا ہے۔ جیسے مثال دی علماء کرام نے کہ اگر ایک راستہ ہے، لوگ اس پر چلتے رہے، گاڑیاں اس پر چلتی رہے، تو وہ راستہ بنا رہتا ہے۔ اگر اس پر لوگ چلنا ہی چھوڑ دیں تو اس پہ جھاڑ پتیاں، اس پر جنگلی جانور کا بسیرا ہو جائے گا، اور کچھ سالوں کے بعد لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ یہاں بھی راستہ تھا، اور ایک راستہ نہیں ہے، ایسی جگہ پڑی ہوئی ہے، لوگ اس پہ سے چل رہے ہیں۔
آپ نے جو ہے گاؤں کے دیہاتوں میں کھیتی باڑیوں کے اندر دیکھا ہوگا کہ باقاعدہ بنائے ہوئے راستے نہیں ہوتے، لوگوں کے چلنے کی وجہ سے بن جاتے ہیں. آزو بازو مکمل جھاڑیاں ہوتی ہے، گھاس ہوتے ہیں، اور وہاں پر ایک راستہ ہوتا ہے، تو بنایا ہوا نہیں ہوتا، لوگوں کے چلنے کی وجہ سے بن جاتا ہے. تو کتنی پیاری مثال دی کہ اگر آپ دین پر نہیں چلو گے تو لوگ آپ کے جس دین پر آپ نہیں چل رہے اس سے بھی آپ کو ہٹانے کی کوشش میں لگ جائیں گے. اور دین پر چلو گے تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ کو آپ کے دین سے ہٹا پائے، کیونکہ دوستو دین یہاں سے اختیار کیا جاتا ہے اور یہاں سے کوئی چیز نکالی نہیں جا سکتی. اوپر سے تو چیز آپ نکال لیں گے لیکن یہاں سے کوئی چیز نہیں نکال سکتے آپ. اسی لیے دوستو آج پورے ماحول میں ہمارے پورے ملک کے اندر ایک آواز لگائی جا رہی ہے کہ جس طرح سے تمام لوگ ایک قانون کے مطابق چلنے والے بن جائے. اتنا اچھا جملہ ہے کہ سب کے لیے ایک سا قانون ہو. بات کتنی اچھی ہے کہ سننے والے کو بہت اچھا لگے کہ سب برابر ہیں. حالانکہ دوستو آپ دیکھیں کہ پورے اس ملک کے اندر جب اسلام نہیں تھا، بہت پرانی بات کہہ رہا ہوں میں، جب ہمارے ملک کے اندر مسلمان نہیں تھے اور جب شروع میں لوگ آئے ہیں، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ان سے پہلے محمد ابن قاسم، جو آئے دعوت و تبلیغ کی نسبت پر اس ملک کے اندر اور اسلام کا تعارف کرایا، تو لوگوں نے اسلام قبول کیوں کیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. کیونکہ اسلام نے آ کر سب سے پہلے یکسانیت کا، برابری کا سبق پڑھایا ہے کہ اگر وقت کا بادشاہ ہے وہ نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، نماز اسلام کا سب سے بڑا رکن، سب سے بڑی عبادت، اگر وقت کا بادشاہ آ کر کے کسی صف میں بیٹھتا ہے اور کوئی فقیر آدمی جو واقعی فقیر ہے، بالکل کنگال ہے، کپڑے بھی پھٹے پرانے پہنے ہیں، وہ بھی آ کر اس بادشاہ کے بازو میں بیٹھ جاتا ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس غریب کو اس بادشاہ کے پاس سے اٹھا کر پیچھے بھیج دیا جائے. اسلام کی نظروں میں بادشاہ اور فقیر جب نماز کے لیے آ جائے تو برابر ہے. ہاں دنیاوی اعتبار سے بادشاہ الگ ہے، فقیر الگ ہے، وہ دنیاوی والا کو مسئلہ ہے، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ تو اس چیز کو جب غیروں نے دیکھا، گوبر کی پوجا کرنے والوں نے دیکھا، اس وقت جو ہے ان لوگوں نے اسلام کو ہاتھوں ہاتھ لیا کہ ہمارے مذہب کے اندر اور ہم جس چیز کو فالو کر رہے، جس چیز کو مان رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ آدمی ہی نیچ ہے، یہ آدمی ایسے راستے پر نہیں چل سکتا جس راستے سے ہم چلیں گے، ان کے تو راستے نیچے ہونے چاہیے. ہمارے ملک کا ماحول کیا تھا؟ راستے بھی اوپر نیچے تھے، کچھ راستے اوپر رکھے گئے تھے اور کچھ راستے نیچے رکھے گئے تھے. جو لوگ جو بہت مہان سمجھے جاتے ہیں، جن کی ذات بہت اونچی ہے، وہ اوپر والے راستے سے چلیں گے، اور جن لوگوں کو اوپر والے نے نیچ بنا کے پیدا کیا، نعوذ باللہ، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، وہ نیچے والے راستے سے چلیں گے. اگر کسی نیچے والے نے کنویں کے پانی سے، کنویں کے اندر سے پانی نکل کر پی لیا تو اس کنویں کو پورا خالی کرنا پڑے گا کیونکہ اس نے پی لیا. کسی مہان کو اگر اس کا ہاتھ لگ جائے تو اس کو مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا. یہ سب چیزیں تھی اور یہ لوٹ کر واپس آ رہی ہیں. کچھ عرصے کے لیے وہ چیز ختم ہو گئی تھی لیکن اب لوٹ کر واپس آ رہی ہے. اسی طرح جب آدمی کا انتقال ہو جائے، شوہر کا انتقال ہو جائے، تو اس کی بیوی کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس کو بھی ستی کر دیا جائے گا. جس طرح سے اس کو جلایا جا رہا ہے اسی چتا کے اندر اس کو بھی ڈال دیا جائے گا. یہ زندہ رہ کے کیا کریں گی؟ ایسے لوگ تھے دوستوں. اسلام نے آ کر کہا نہیں، یہ تمہارے بنائے ہوئے قانون ہے، یہ تمہاری سوچ ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. اسلام ان تمام چیزوں کو نہیں دیکھتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب گئے ہیں بیت المقدس فتح کرنے کے لیے، تو ایک سواری تھی، غلام کے ساتھ گئے تھے، غلام کے ساتھ جا رہے ہیں اور باری لگائے کہ تھوڑی دیر تو اونٹ پہ بیٹھنا، تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا. جب وہاں پر پہنچنے کا وقت ہے تو غلام کی باری آ گئی بیٹھنے کی. حضرت عمر ہے، خلیفہ وقت ہے، امیر المومنین ہے. غلام نے کہا حضرت ابھی تو نزدیک آ گیا اپنا، آپ بیٹھیے. بولے نہیں تیری باری ہے، تو ہی بیٹھ. اب جب وہاں پر داخل ہوئے ہیں تو نکیل حضرت عمر کے ہاتھ میں ہے اور غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے. یہ ہے اسلام کی یکسانیت، یہ ہے اسلام کا انصاف. اسی لیے دوستو آج کوتاہی اور غلطی کس کی ہو رہی ہے؟ غیروں کی نہیں ہے. اتنا اچھا مذہب، اتنا اچھا طریقہ، اتنی اچھی شریعت کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا، اس راستے پہ چلنا چھوڑ دیا. اب لوگوں کو اس میں مداخلت کی جرات ہو رہی ہے.
مختلف قوانین بنائے جانے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ دیکھو ہمارے ملک کے اندر دو قسم کے قانون چلتے ہیں۔ ایک تو کرمنل قانون چلتا ہے، کرمنل کوڈ چلتا ہے، جس کے اندر ابھی تک یکسانیت والا معاملہ ہے۔ اگر کوئی قتل کرے تو جو سزا ہندو کو ہے وہی مسلمان کو ہے، جو سزا سکھ کو ہے وہی عیسائی کو ہے، کرمنل قانون کے اندر۔ دوسرا سول قانون چلتا ہے، سول کوڈ ہوتی ہے، اس کے اندر ایک فیملی کوڈ بھی ہوتی ہے۔ جیسے جگہ زمین کے مسئلے ہیں، بہنوں کو حصہ نہیں دیا، تب جو ہے وکیل کو جج پوچھے گا کہ اسلام کے اعتبار سے ان کا کیا حصہ بیٹھتا ہے۔ اب وہ اسلام کے قانون کو دیکھے گا، اسلام کے لاء کو دیکھے گا اور آرگومنٹ کرے گا، جس کی نسبت پر جج فیصلہ کرے گا۔ ابھی تک یہ چل رہا ہے۔ طلاق کا مسئلہ ہے، خلا کا مسئلہ ہے، فیملی کورٹ میں میٹر گیا، تمام چیزوں کو جج نے سنا، پھر کہے گا کہ طلاق کے معاملے میں اسلام کیا کہتا ہے، تو وکیل جو ہے اسلام کا قانون بتائے گا، جس کو ہم پرسنل لاء کہتے ہیں ہمارا۔ جج اس اعتبار سے فیصلہ کرے گا۔ لیکن اب جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے کرمنل قانون کے اندر سب کا ایک ساتھ انصاف کیا جاتا ہے، سب کو ایک اس کے اندر پرکھا جاتا ہے، اب فیملی میٹر کے اندر اسی طرح جو بھی مسئلہ ہو سول کا، اس کے اندر بھی سب کو ایک ساتھ ہانکا جائے گا۔ تو دوستو یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس کے اوپر تمام چیزیں آپ کمپیئر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں کہ آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ مسلمان میراث دینے سے بڑے بھاگتے ہیں۔ اگر بڑا بھائی ہے اور باقی سب چھوٹے بھائی ہیں یا بہنیں ہیں، اور ابا کے ساتھ بزنس بڑا بھائی کرتا تھا، ابا ہی کا بزنس سنبھالتا تھا، اب وہ سمجھتا ہے کہ ابا کا جو کچھ ہے میرا اکیلے کا ہے۔ ابا نے بنائے گھر، ابا نے بنائی دکانیں، ابا نے بنائی پراپرٹی، چونکہ میں ابا کا ساتھ دے رہا ہوں نا، تو میں ابا کا اکیلا بیٹا اور پراپرٹی کا اکیلا مالک۔ اب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ دیکھ لو کہ بڑا بھائی جو ہے جب اس کے بھائی بہن چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ میراث نہیں تقسیم کرتا ابا کے انتقال کے بعد، اکیلا ہی ہضم کر جاتا ہے۔ کون ہے وہ؟ مسلمان۔ اسی طرح بھائی تو بڑا نہیں تھا، بھائی مختلف عمر کے تھے، 2-3 بھائی تھے اور 5-6 بہنیں تھیں۔ اب بھائی لوگوں نے مشورہ کیا، ابا کا تو انتقال ہو گیا، بہنوں کی تو ہم نے شادی کرا دی تھی، اب ان کو کیا دینا؟ بہنوں کا کیا ہے؟ اب ابا کی پوری پراپرٹی 2 یا 3 بھائیوں نے کھا لی اور بہنوں کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ جس مسئلے کو قرآن نے سمجھایا اور تفصیل سے سمجھایا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، اس نے پیچھے بیوی چھوڑا ہے، بیٹا چھوڑا ہے، بیٹیاں چھوڑی ہے، تو تمام کے اندر حصے کیسے تقسیم ہوں گے؟ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اس نے شوہر چھوڑا مرنے کے بعد، اور بچیوں کو چھوڑا، ان کا کیسے ہوگا؟ جس کو صرف لڑکے ہیں ان کا کیسے ہوگا؟ جن کو صرف لڑکیاں ان کا کیسے ہوگا؟ اسلام نے تفصیل کے ساتھ میراث کی تقسیم کو قرآن مجید میں بتایا ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال سے اس کو بتایا، پھر صحابہ نے میراث کو تقسیم کیا، اور آج مکمل تفصیل کے ساتھ علم الفرائض کہتے ہیں دوستو اس کو۔ یہ علم فرائض آج بھی موجود ہے، اور ہم اگر کسی مفتی کے پاس بیٹھیں گے تو بہت سارے ہمارے بنگلے ہم کو خالی کرنا پڑیں گے، بہت سارے ہمارے فلیٹ جو ہے ہم نے بہت اس میں ڈیکوریشن اور خرچہ کیا، خالی کرنا پڑے گا، کیونکہ بہن کا دبا کے بیٹھے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی وجہ کے کسی وارث کو محروم کر دے دینے سے، کل قیامت کے دن اللہ اس کی میراث جنت سے ختم کر دیں گے، حدیث ہے۔ اس لیے دوستو یہ اللہ کی طرف سے بول سکتے عذاب ہو، کیونکہ دیکھو اسلام نے، شریعت نے بہنوں کا جو حصہ رکھا ہے لڑکے کے مقابلے میں آدھا ہے۔ لڑکے کے مقابلے میں کتنا رکھا ہے؟ آدھا رکھا ہے۔ اب دوستو ہم آدھا بھی نہیں دینا چاہتے، تو اب کیا ہوگا؟ اس قانون کے حساب سے، جس قانون کو لانے کی بات کی جا رہی ہے، جہاں پر لڑکی کا جو ہے ایک میں سے آدھا دیا جاتا تھا، جیسے دو حصے مرد کو دیے جائے، لڑکے کو دیے جائے، تو اس میں سے ایک حصہ لڑکی کو دیے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو فگر بتا دوں کہ اگر لڑکے کو 100 روپے ملیں گے تو لڑکی کو 50 روپے ملتے تھے۔ کتنے ملتے تھے لڑکی کو؟ 2 کا آدھا کتنا ہو گیا؟ یا اس طرح سمجھے 3 میں سے لڑکے کو 2 ملتے تھے اور لڑکی کو 1 ملتا تھا۔ 3 میں سے لڑکے کو 2 ملتے تھے اور لڑکی کو 1 ملتا تھا۔ اب 50-50% پہ آ جائیں گے۔ اب کتنا ہوگا؟ 50-50% دینا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
वैसे तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो एक कानून बता दिया, अगर आप अपनी बहन को अभी भी 50% देना चाहते हैं तो खुशी से दे सकते हैं, वो मसला नहीं है, लेकिन एक कानून बना हुआ है। इसी तरह हर चीज़ के अंदर दोस्तों आप देखेंगे इतने नुकसानात हैं इसके, और उस नुकसान की वजह दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी छुपी हुई है। हमने शरीयत को छोड़ा और अपने हुकूक को बराबर उसूल करते रहे और दूसरे हुकूक को पामाल करते रहे, दूसरों के हुकूक को, तो ये नौबत आ गई। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों, आप हजरात से मेरी गुजारिश है, दरख्वास्त है कि हम क्या करें, सबसे पहले शरीयत हमको किन चीज़ों का पाबंद बना रही है उन चीज़ों पर चलें। इसके लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत होगी, वो ये कि हमको हर मसला, हर काम दीन और शरीयत की रोशनी में पूछ पूछ के करना पड़ेगा। हम पूछते ही नहीं हैं, अपने हिसाब से फतवे देने शुरू कर देते हैं, अपने हिसाब से फतवे देने। एक शख्स आया, कहने लगा कि लड़के का जो हिस्सा होता है वो लड़की से दुगना होता है ना, ऐसा ही है ना मौलाना? हाँ बराबर। बोले मेरी 5 बहनें हैं। कितनी बहनें? 5 बहनें हैं मेरी, और मैं अकेला भाई हूँ। अब मैंने जितना हिस्सा लिया हूँ तो उसका जो आधा हिस्सा है वो मैंने 5 बहनों में तकसीम कर दिया। समझ में आई बात? मैंने जितना लिया हूँ उसका आधा हिस्सा, जैसे मैंने लिया हूँ 100 रुपये, तो 50 रुपये मैंने 5 बहनों में तकसीम कर दिया, 10-10 रुपये करके। कितना होशियार होगा? मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। आपकी बहनों को जो एक एक हिस्सा मिलेगा उसका दुगना आपको मिलेगा। आपकी बहनों को तो आपने बहुत कम दे दिया। बोले नहीं, वो तो एक मुफ्ती साहब को भी मैंने बताया था, उन्होंने सही बोले थे, वो सही बोल रहे हैं। अब जैसा सवाल आप पूछेंगे मुफ्ती साहब को वैसा ही जवाब मिलेगा। समझ में आ रही बात? इसीलिए दोस्तों शरीयत में हम जब मसाइल को तहकीक करेंगे, मसाइल की तहकीक करेंगे, बाज़ लोग माशाल्लाह ऐसे भी मिले जिन्होंने बच्चे के बच्चों तक हिस्सों को पहुंचाया। एक शख्स मुझको मिला, कहने लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना, मैंने अपने जो बड़े थे उनकी प्रॉपर्टी को इस तरह से तकसीम किया कि जिस गांव के अंदर जाने मुझको 1500 रुपये लगे, वहाँ पर भी जाके मैंने उसके 150 रुपये जो उसका हिस्सा आ रहा था वो दिया। गाँव में जाने को कितने लगे? 1500 रुपये, और उसका हिस्सा निकल रहा था 150 रुपये, मैंने वो भी जाके दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों की ज़िंदगियों में, औलाद में, माल में बरकत ही बरकत देंगे। इसीलिए दोस्तों सबसे पहली दरख्वास्त यह है कि हम शरीयत पर खुद चलने वाले बन जाएं, किसी की मजाल नहीं कि शरीयत से हमको हटा सके। और दूसरी चीज़ ज़ाहिरी एतबार से जो यूसीसी जो कानून बन रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड करके, उसके खिलाफ अपना एहतजाज दायर करें। जो QR कोड वगैरह आया है उसके ऊपर हम ईमेल वगैरह करके ज़ाहिरी कोशिश करें। लेकिन असल जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हम शरीयत के मुताबिक अपने फ़ैसलों को करने लग जाए। इंशाअल्लाह कितने ही कानून बन जाए, हमको शरीयत से कोई हटा नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मिलजुल कर बैठे, मोबाइल वगैरह आए तो उसको ऑफ कर दे।